بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے کہ پاکستان میں جو بارشیں ہو رہی ہے اور اس نے ایک قسم عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں کسی جگہ میں اگر دیکھا جائے تو اولے برس رہے ہیں، تو کسی جگہ میں جو ہے نا وہ سیلاب بھی شکل اختیار کر چکی ہے عذاب، اور کسی جگہ میں بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اس کی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ایک کسان وہ کاشتکاری کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے اور اس کا پل بالکل پکنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ انہی کی صورت میں جیسے کہ آج کل پاکستان میں ایک عذاب کے بارش اختیار کر چکی ہے، تو اس میں بہت ساری جگہ اولے برس رہے ہیں، اس سے فصلیں تباہ ہو رہی ہے، کسی جگہ میں بارشیں سیلاب آ رہی ہے، تو بہت سارے ایسی ویڈیو سامنے سے گزر چکی ہے کہ جس کی وجہ سے فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے لیے یہ اصل وجہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر اور زمین پر جو فساد پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو عذابات آتے ہیں، اور اسی طرح احادیث میں بھی بہت سارے احادیث ایسے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جب انسان عمل کرتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا اور گناہ زمین پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے فیصلے فرماتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے طرح طرح کے عذابات دنیا میں انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمارے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے، پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ گناہیں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر جیسے اعمال ہوتے ہیں ایسے ہی پھر اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کسی اور پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے نہیں، یہ بالکل ہماری اپنی وجہ سے ہو رہی ہے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط فرمایا ہے۔ قسم قسم کے عذابات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر، جیسے کہ مہنگائی کی صورت میں دیکھو ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، یہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم استغفار کریں، اللہ کی طرف توجہ فرمائیں، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہے وہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہے، تو یہ حالت ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال، اپنے گناہوں کو جو ہے نا وہ چھوڑنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اعمال، اللہ رب العزت کے عبادات، اللہ رب العزت دعائیں کرنا چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اس صورت میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی درست کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ عذاب، یہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی عذابات ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے ختم فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ استغفار کی جتنی بھی کثرت ہو، اپنے گھروں میں خواتین کو بھی بتا دیجئے کہ استغفار، درود شریف، اور اسی طرح اپنی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت یہ عذابات جو آج کل ہمارے اوپر آ چکی ہے، بہت سارے عذابات اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ ہم سے ہٹا دیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔